محترم بزرگوں، عزیزوں اور تمام حاضرین جمعہ، جملہ سامعین خطبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں اس بات کی ہمیں جانکاری ملی تھی، ہماری یاد دہانی ہوئی تھی کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ روزانہ انسان کو چاہیے کہ اپنے بدن کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرے، اپنے بدن کے تمام جوڑوں کا صدقہ نکالے، صدقہ کرے۔ یہ ہر انسان پر روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ صدقہ ہر نیکی کو کہتے ہیں، کوئی بھی نیکی ہے وہ صدقہ ہے، چاہے وہ مال کے ذریعے سے نیکی کمائے یا اپنی زبان کے ذریعے سے نیکی کمائے یا ہاتھ پاؤں اور بدن کے دوسرے حصوں کے ذریعے سے نیکی کمائے۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ اپنے بدن کے تمام جوڑوں کے بدلے میں صدقہ کرے، نیکی کرے، کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ انسان روزانہ پتہ نہیں کتنے گناہ جانے یا انجانے میں کر بیٹھتا ہے، اور انسان جو گناہ کرتا ہے، جو غلطی کرتا ہے، جو خطا کرتا ہے، اس میں اس کے بدن کے حصوں کا، بدن کے جوڑوں کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ کسی حرام چیز کو دیکھ لیا، کسی حرام چیز کو سن لیا، کسی حرام چیز کو زبان سے کہہ دیا، کسی حرام چیز کو ہاتھ سے چھو لیا، پکڑ لیا، کسی حرام جگہ پر چل کر چلے گئے۔ اس قسم کے تمام گناہوں میں انسان کے بدن کے جو اعضاء و جوارح ہیں، بدن کے جو حصے ہیں، جوڑ ہیں، وہ شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ مسلمان اپنے بدن کی طرف سے، بدن کے تمام حصوں کی طرف سے، بدن کے تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرے، نیکی کرے، تاکہ جو گناہ سرزد ہو گیا ہے وہ گناہ اس نیکی کے ذریعے سے مٹ جائے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ جب کبھی کوئی گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو اس کے فوری بعد تم نیکی کر لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نیکی کی برکت سے وہ گناہ مٹ جائے گا۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ ہم صدقہ کریں، نیکی کریں، اس نیت سے کہ ہمارے بدن کی طرف سے، بدن کے حصوں کی طرف سے، بدن کے جوڑوں کی طرف سے یہ صدقہ ہو جائے۔ پھر یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی نیکیاں بیان کی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے بدن کی طرف سے، بدن کے جوڑوں کی طرف سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک نیکیاں اس طرح سے تھی کہ کل تسبیحۃ صدقہ، وکل تحمیدۃ صدقہ، وکل تہلیلۃ صدقہ، وکل تکبیرۃ صدقہ۔ یہ جو 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو 4 کلمات ہیں، ان میں سے ہر ایک کلمہ صدقہ ہے، نیکی ہے۔ اور
دن بھر انسان کو اللہ کے ذکر سے، ان کلمات کے ذریعے سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے انسان اپنے بدن کے حصوں کی طرف سے صدقہ نکالتا رہے گا، نیکی کرتا رہے گا، اور اس حدیث پر عمل ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے کہ جب وہ سفر میں ہوتے تھے تو کہیں چڑھنا ہوتا تھا، اوپر جانا ہوتا تھا، جیسے پہاڑ وغیرہ پر، یا راستہ اونچا ہوتا تھا، تو اللہ اکبر کہتے تھے، تکبیر پڑھتے تھے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انسان کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں نے اونچی جگہ کو سر کر لیا، میں بہت بڑا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی توفیق سے یہ ہوا ہے۔ اور جب کوئی نیچی جگہ جانا ہوتا تھا، کسی وادی میں نازل ہونا ہوتا، ٹھہرنا ہوتا، اترنا ہوتا، تو کہتے تھے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ تمام نیچی چیزوں سے پاک ہے، اللہ بلند ہے سب سے۔ تو سبحان اللہ ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے، اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمیشہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنے سے اللہ کی حمد اور تعریف بیان ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے، الحمدللہ کہنے کا حکم آیا ہے، اس کے صیغے ہیں، دعائیں ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی خبر پہنچتی تھی تو الحمدللہ کہتے تھے۔ پورا صیغہ اس طرح سے ہے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ انسان کو اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی خوشی کی خبر پہنچے، ایسی خبر جس سے دل خوش ہو جائے، اچھی خبر، پسندیدہ خبر، تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کہنا چاہیے کہ اللہ کے لیے حمد ہے، ساری تعریفیں ہیں کہ جس کی نعمت سے تمام اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم والی خبر پہنچتی تھی، کوئی ایسی خبر پہنچتی تھی جس میں خوشی کا پہلو نہیں ہوتا تھا، غم والا پہلو ہوتا تھا، کوئی مصیبت اور تکلیف والی خبر پہنچتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کے لیے حمد ہے، تعریفیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرے، نعمت ملے تب بھی، مصیبت نازل ہو تب بھی، خوشی کا موقع ہو تب بھی، غم کا موقع ہو تب بھی، ہر دو صورت میں اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ خوشی کا موقع ہے تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس میں اللہ کی حمد ہے، اور اگر غم کا موقع ہے، غم کی خبر پہنچی ہے، تو الحمدللہ علی کل حال۔ تو دن بھر میں جو یہ کلمات کہنے کی بات آئی ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر ایک مجلس میں ان کلمات کو پورے کریں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ان کلمات کو ادا کر سکتے ہیں۔ موقع مناسبت سے ان کلمات کو کہنے کی رہنمائی ہے، تو اس موقع مناسبت سے ان کلمات کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بدن کی طرف سے، بدن کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہوگا۔ اس لیے ہم جب بھی نماز میں اٹھتے ہیں یا نیچے جاتے ہیں، جھکتے ہیں، ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن کی طرف جاتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ سجدے میں اور رکوع میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ بہت عظیم کلمہ ہے، سب سے بلند کلمہ ہے، سب سے بڑا ذکر ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھلے گا کسی کے لیے۔ جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہوگا اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ سب سے عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا بھی ہمیں بار بار ورد کرتے رہنا چاہیے اور اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام، جس کی آخری بات، اس کی زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں موت کب آ جائے، کس حالت میں آ جائے، کچھ کرنے کا موقع ملے نہ ملے، اگر موت کے وقت ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے اللہ کی توفیق سے لا الہ الا اللہ، تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ ہم دن بھر میں جانے انجانے میں
بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات کہہ دیں اپنی زبان سے، کوئی ایسا کام ہم سے سرزد ہو جائے جس میں کفر یا شرک کی بات ہو، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان کی تجدید ہوتی ہے، رینیو ہو جاتی ہے ایمان کی، اس لیے ہمیشہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ جو چاروں کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ باقیات صالحات ہیں، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں جو قیامت کے دن کام آئیں گی، آخرت میں کام آئیں گی، انہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بہت عظیم نیکیاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کلمات ہمیں بتائے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے بدن کے جوڑوں کے بدلے میں صدقہ کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور بات بتائی، اس کے ذریعے سے ہم بدن کے جوڑوں کے بدلے میں صدقہ کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، دین کی کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی بھلی بات کا حکم دیتے ہیں، کسی نیک بات کی تلقین کرتے ہیں، اچھی بات کی طرف بلاتے ہیں، اچھے عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی کو دین کی کوئی بات آپ سکھاتے ہیں، تو آپ گویا کہ صدقہ کرتے ہیں۔ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کے بدن کی طرف سے صدقہ ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی کو کسی بری بات سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، کسی سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ ہو گیا تو آپ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے عقیدے میں کوئی بگاڑ ہے، کفر اور شرک ہے، تو آپ اس پر تنبیہ کرتے ہیں، کسی سے اللہ یا اس کے رسول کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، حلال و حرام کی تمیز کسی کے یہاں نہیں ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی گناہ کی بات کو وہ سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں، بری بات سے منع کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، کوئی آپ کا ساتھی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز کے بارے میں اس کو بتانا، نماز کی دعوت دینا۔ اسی طرح سے کوئی ہے جو جھوٹ میں، غیبت میں، کفر میں، شرک میں، بدعت میں مبتلا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، سود خوری کرتا ہے، جوا بازی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس سے منع کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، روکتے ہیں، پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ نیکی کر رہے ہیں، اس کا بڑا اجر ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے بدن کا صدقہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے عالم دین ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان بھی یہ کام اپنے طور پر اپنی سطح پہ کر سکتا ہے۔ جو بھی دین کی کوئی بات آپ کو معلوم ہے، آپ دوسرے تک اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ جس کا بھی علم آپ کو ہے، آپ دوسروں تک اس کو پہنچا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی، ایک بات بھی آپ کو معلوم ہے، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سے ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ ہمیں ٹارگٹ بنا لینا چاہیے روزانہ کہ آج کسی نہ کسی کو کوئی اچھی بات بتانی ہے، کسی نہ کسی کو کسی بری بات سے روکنا ہے، ہمارا مقصد ہونا چاہیے روزانہ کا، روزانہ کی بنیاد پر یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جائیں، ضروری نہیں، آپ جہاں ہیں وہاں یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ آپ جہاں رہتے ہیں، آپ جہاں کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ آتے جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آپ وہاں پر اس کام کو حسن و خوبی ادا کر سکتے ہیں۔ دعوت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تب بھی دعوت کا کام کر سکتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جائے، ایک شہر، ایک قریہ سے دوسرے شہر قریہ جائے، ضروری نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جہاں آپ اپنے روزگار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں اس کام کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ ہمارا کس پر زور چلتا ہے کہ ہم اس کو روکیں، ہم کچھ کہیں، منع کریں، حکم دیں۔ آپ اپنے ماتحتے کو تو ضرور، جو آپ کے نیچے ہیں، آپ کی رعایا ہیں، جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ ان کو تو اچھی بات بتا سکتے ہیں، ان کو تو آپ بری بات سے روک سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں تو یہ فریضہ ادا کر سکتے ہیں، بیوی بچوں کو تو برے اور گناہ کے کاموں سے روک سکتے ہیں۔
اس پر تو آپ کا زور ہے. آپ اپنے دوستوں کو تو منع کر سکتے ہیں, آپ اپنے پڑوسیوں کو تو بتا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا جو آپ سے اونچے درجے کے ہیں کسی چیز میں اور آپ کی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ آپ اس کو ٹوکیں. حالانکہ وہاں بھی انسان کے لیے گنجائش ہے, راستہ نکل سکتا ہے, لیکن جہاں پر ہم کر سکتے ہیں وہاں پر بھی تو ہم نہیں کرتے ہیں. روزانہ ہمارے گھروں میں کیا کیا ہوتا ہے. دین کی پاسداری نہیں ہے, گناہ ہوتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے, آنکھوں کے سامنے, بیوی بچے کرتے ہیں لیکن ہم منع نہیں کرتے ہیں, نہیں روکتے ہیں. نماز کی پابندی ہمارے گھر میں نہیں ہے, ہم اس کا حکم نہیں دیتے ہیں. یہ تو کر ہی سکتے ہیں. اس طرح سے ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کی طرف بلانا اور برے راستے سے روکنا, بری عادت سے, برے عمل سے کسی کو روکنا. کوئی سگریٹ پی رہا اس کو روکنا, تنبیہ کرنا, یہ ہماری ذمہ داری میں سے ہے. اسی کے لیے ہمیں خیر امت کہا گیا, بہترین امت, کنتم خیر امہ, جو ہمیں کہا گیا اسی وجہ سے کہ دوسروں کو اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا. تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے بدن کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ یجزی عن ذالک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ, کہ حدیث کے اندر بدن کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ نکالنے کی جو بات کہی گئی ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اگر آپ سے یہ نہیں ہو پاتا ہے کسی وجہ سے, آپ ایسا نہیں کر پاتے ہیں, اتنی نیکیاں اتنے صدقے آپ نہیں کر پاتے ہیں کسی وجہ سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بیان کیا, ایک طریقہ بیان کیا. اس کو آپ کر لیں, اس عمل کو کر لیں تو گویا کہ آپ نے ساری نیکیاں کر لی, سارے صدقات آپ کے ادا ہو گئے. وہ کیا ہے؟ رکعتان من الضحیٰ, چاشت کی 2 رکعت نماز, جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں, صلاۃ الاشراق کہتے ہیں, چاشت کی نماز کہتے ہیں, صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. وہ 2 رکعت ادا کر لیجئے, ہر طرح کا صدقہ, ہر طرح کی نیکی گویا کہ آپ نے کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَيُجْزِي عَنْ ذَلِكَ رَكَعْتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ, چاشت کی 2 رکعت نماز ان سب کی طرف سے کافی ہے. آپ یہ سب نہیں کر سکتے جو بیان کیے گئے, تو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں, 2 رکعت نماز ادا کر لیں. کم سے کم 2 رکعت نماز ہے چاشت کی نماز, کم سے کم 2 رکعت, زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. کبھی 2 رکعت پڑھ لیں, کبھی 4 رکعت پڑھ لیں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے. آپ پابندی کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے چاشت کی. بعض روایت میں 2 کا بھی ذکر ہے, بعض روایت میں 8 کا بھی ذکر ہے. تو اہل علم نے کہا کہ کم سے کم 2 رکعت, زیادہ سے زیادہ 8 رکعت چاشت کی نماز. اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اس وقت سے لے کر آپ ظہر کی نماز اذان کا جو وقت ہوتا ہے, جو زوال آفتاب ہوتا ہے, اس سے 10 منٹ پہلے تک یہ پورا وقت ہے. اس بیچ میں آپ کبھی بھی موقع ملے, آپ کام پہ بھی اگر ہیں تو موقع نکال کر کم سے کم 2 رکعت 5 منٹ میں ادا کر سکتے ہیں وضو کر کے. ایسا کر لیں گے تو ہر طرح کا صدقہ, ہر طرح کی نیکی آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گی. اس چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 چیزوں کی وصیت کی تھی, جن کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل, میرے دوست نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی ہے, مرتے دم تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس میں سے ایک یہ بھی ہے چاشت کی نماز. ایک ہے ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا, وہ 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ ہو, عربی مہینے کے حساب سے, تاریخ کے حساب سے تو بہت بہتر ہے. اور اسی طرح سے 2 رکعت چاشت کی نماز دوسری چیز ہے. چاشت کی نماز 2 رکعت ہو یا 4 ہو یا 8 ہو 6 ہو, جتنی بھی توفیق ہو. اور تیسری چیز نومن علی وطر, یہ سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ لینا. یہ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم وصیت میں سے ہے. اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. بڑی فضیلت ہے چاشت کی نماز کی. ایک دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس کانت له کاجر حج و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ. ترمذی کی روایت ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی, پھر اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل جائے. سورج نکلنے کے بعد یعنی کہ 10-15 منٹ کے بعد پھر وہ اٹھ کر 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھے تو اسے کتنا اجر ملے گا؟ مکمل 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا. مکمل حج اور عمرے کا ثواب. روزانہ آپ یہ اجر, یہ ثواب کما سکتے ہیں. باجماعت فجر کی نماز پڑھیں, اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں, دعائیں کریں, توبہ استغفار کریں, قرآن کی تلاوت کریں. پھر جب سورج نکل جائے تو 10-15 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. یہ اجر آپ کو فری میں مل جائے گا حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا, اور وہ بھی مکمل بغیر کسی کمی کے. تو اس طرح سے اگر ہم
روزانہ کی بنیاد پر ان اعمال کو ہم انجام دیتے ہیں، ان نیکیوں کو کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر، اس نصیحت پر اور اس ہدایت پر عمل کر سکتے ہیں کہ روزانہ ہر انسان کو اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ نکالنا چاہیے، اور کل جوڑ انسان کے بدن میں 360 ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہماری طرف سے صدقہ ہو جائے گا، نیکی ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کر سکیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ سکیں، اور اسی طریقے سے چاشت کی نماز اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور بھی کئی طریقے دوسرے حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔